سلطان صلاح الدین ایوبی سلطان صلاح الدین ایوبی نے 20 سال حکمرانی کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی 57 سالہ زندگی میں 100 سے زائد جنگیں لڑیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخ اسلام اور تاریخ عالم کے عظیم حکمرانوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی جنگی صلاحیتوں اور مہارتوں کے بلبوتے پر بہت ساری جنگیں جیتیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں آپ کو میں اپنی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ السلام علیکم، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پیدائشی حکمران نہیں تھے، بلکہ انہوں نے بہت ساری مشکلات کے بعد حکمرانی حاصل کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چچا شیر قوم نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے کمانڈر تھے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے حکمران تھے اور عراق اور اس کے ہمسایہ ممالک مسلمانوں کے قبضے میں تھے۔ چونکہ مسلمانوں میں اختلافات بہت زیادہ تھے تو وہ ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ مصر میں فاطمی حکومت تھی اور فلسطین اور اس کے بیشتر علاقے صلیبیوں کے ہاتھوں میں تھے۔ مصر میں فاطمی حکومت تھی اور وہ شدید دباؤ میں تھی۔ وہاں پر کرپشن عام تھی اور سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر سلطان سے زیادہ وزیروں کے پاس اختیارات تھے، تو وہ سلطان کے حکم عدولی کرتے تھے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کی حکومت کی مدد کے لیے اپنے سپہ سالار شیر قوم کی قیادت میں دستہ بھیجا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ ایک کمانڈر کی حیثیت سے اس دستے میں موجود تھے، وہ مصر آئے اور وہاں پہ حکمران کی مدد کی۔ شیر قوم جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چچا تھے، ان کی ہلاکت کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اس دستے کے کمانڈر بن گئے اور سپہ سالار کی حیثیت سے سب سے پہلے انہوں نے مصر پر قبضہ کیا۔ انہوں نے فاطمی حکومت کو گرایا اور وہاں پر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی گورنر کی حیثیت سے حکمرانی کرنے لگے۔ مصر میں ایسے حکمران کبھی نہیں آئے جو اتنے سخی تھے۔ قاہرہ کے تمام سونا چاندی اور جواہرات اور بہت سارا مال انہوں نے مصر کے غریب عوام میں تقسیم کیا۔ اگر ان کے بس میں ہوتا تو اپنی پوری زندگی مصر کے گورنر کی حیثیت سے ہی گزار دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بغداد میں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد پھوٹ پڑ چکی تھی۔ ان کی حکومت میں بہت سارے گروہ بن چکے تھے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد بغداد میں پھوٹ پڑ چکی تھی۔ وہاں پر بہت سارے گروہ آپس میں لڑنے لگے تھے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا الصالح کم عمر تھا، اسی وجہ سے وہ سمجھ نہ سکا اور غلط ہاتھوں میں کھیلنے لگ گیا۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مصر کو الگ ریاست بنا دیا اور خود وہاں کے حکمران بن گیا۔ مصر کو الگ ریاست بنانے کے بعد ان کی دلی خواہش تو یہی تھی کہ ارسالے کو ساتھ لے کر چلے، لیکن وہ اس ٹائم سازشی کھلونا بن چکا تھا۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد ہی شام دمشق اپنے قبضے میں لے لیا اور مصر سے لے کر بغداد شام بہت سارا علاقہ ان کے زیر اثر آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی میں بہت ساری خوبیاں ایسی تھیں جو ان کی حکمرانی میں نمایاں تھی۔ وہ سخی دل تھے، غریبوں کے لیے ہر وقت وہ کام کرنے اور ان کی مدد کرنے کو ان کو جی چاہتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے سخت سے سخت دشمن کے ساتھ بھی دوستی کر لیا کرتے تھے۔ شیخ سنان جو کہ ان کے خون کا پیاسا تھا، انہوں نے اس کے ساتھ بھی دوستی کر لی تھی۔ شیخ سنان نے 4 دفعہ
ان پر قاتلانہ حملے کیے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی میں یہ خوبی تھی کہ وہ دشمن کی اچھی چالوں کی بھی تعریف کیا کرتے تھے۔ اسی بل بوتے پر انہوں نے شیخ سنان کے ساتھ دوستی کر لی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی زندگی کے ہر قدم پر مشکلات سے لڑتے رہتے تھے۔ ان کے لیے سب سے بڑی مشکل اس ٹائم صلیبی سلطنت تھی، جنہوں نے فلسطین پر قبضہ کیا ہوا تھا اور دن بدن مسلمانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ صلیبیوں نے 1099 میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا اور بہت سارے مسلمان شہروں پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی صلیبیوں سے صلح کرنا چاہتے تھے، چونکہ مسلمان حکمران آپس میں لڑ رہے تھے۔ اس ٹائم کی مسلمان ریاستیں آپس میں لڑ رہی تھی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ پہلے ان کو آپس میں صلح کرائی جائے، بہت ساری مسلمان ریاستوں کی آپس میں صلح کرائی جائے، اس کے بعد ایک طاقت بن کر صلیبیوں کے خلاف لڑا جائے۔ لیکن مسلمان ریاستیں سلطان کی بات نہیں مان رہی تھی۔ صلیبیوں کے ساتھ سلطان نے تھوڑے وقت کے لیے صلح کی اور صلح کے معاہدے پر دستخط بھی ہو گئے۔ جیسے ہی سلطان نے صلیبیوں کے ساتھ صلح کی، سلطان نے تمام مسلمان ریاستوں کی ایک کانفرنس بلوائی، جن میں انہوں نے یہ معاہدہ طے کروایا کہ تمام مسلمان ریاستیں آپس میں جنگ نہیں کریں گی، اور تمام مسلمان ریاستوں نے اس پر اتفاق بھی کر لیا۔ لیکن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، ہر دور میں ثالثی ٹولے ضرور ہوتے ہیں۔ موصل کے حکمران جو کہ مسلمان تھا، انہوں نے صلیبیوں کے ساتھ معاہدہ کر لی۔ جب سلطان کو پتہ لگا موصل کے حکمران کے بارے میں، سلطان نے موصل کا محاصرہ کر لیا۔ تاہم جلد ہی موصل کے حکمران نے سلطان کے ساتھ معاہدہ کر دیا اور سلطان نے ان معاہدے کو تسلیم کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی چونکہ صلیبی سلطان کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے تھے، تو سلطان نے 1177 میں سلطان نے مصر سے نکل کر فلسطین پر حملہ کر دیا۔ شروع میں سلطان کو بہت ساری فتوحات حاصل ہوتی گئیں۔ چونکہ سلطان نے بہت ساری فتوحات حاصل کی اور بہت سارے قلعے بھی فتح کیے، تو سلطان کی آدھی سے زیادہ فوج ان قلعوں کی حفاظت کے لیے پیچھے رہ گئی۔ جیسے ہی سلطان رام اللہ کے قریب پہنچے تو سلطان کی فوج آدھی رہ گئی۔ چونکہ سلطان کی فوج آدھی سے بھی کم رہ گئی تھی، تو صلیبیوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور 25 ستمبر 1177 کو سلطان پر حملہ کر دیا اور سلطان پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان کو کسی جنگی میدان میں شکست ہوئی، لیکن اصل حکمران تو وہ ہوتا ہے جو شکست سے سبق سیکھے۔ سلطان نے اس جنگ کے بارے میں اپنے بھائی توران شاہ جو کہ دمشق میں تھے، ان کو خط لکھا کہ ہم بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر آئے، خدا کو ہم سے کوئی بہتر کام لینا تھا جو بچ گئے۔ سلطان کو اپنی شکست کا بدلہ لینے کا موقع جلد ہی مل گیا۔ رام اللہ کی شکست کے بعد صلیبی حکومت کے حکمران وارمن فور یہ سمجھنے لگے کہ سلطان ہار گیا، لیکن سلطان ہر چیز کے لیے تیار تھے۔ 10 جون 1179 میں دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئی تھیں، تو سلطان نے اپنے لشکر سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، مسلمان ذلت کی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہے، آگے بڑھو اور دشمن کو بتا دو کہ مسلمان پیٹھ پر نہیں سینے پر زخم کھاتے ہیں۔ چنانچہ جب جنگ ہوئی تو سلطان کی فوج نے وارمن کی فوج کو زبردست شکست دی اور وارمن نے صلح کی بھیک مانگی۔ سلطان کی صلح رحمی کی حالت یہ تھی کہ وہ اگر چاہتے تو اسی ٹائم فلسطین کو صلیبیوں سے لے سکتے تھے، لیکن سلطان نے صلح کی، اور اپنے بدترین دشمن سے جنگ کے درمیان صلح کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ سلطان کو پتہ تھا کہ یہ صلح زیادہ دیر نہیں چلنی، کیونکہ صلیبی ہمیشہ کی طرح صلح کو توڑ دیتے ہیں، لیکن یہ صلح
ان باقی معاہدوں سے بہت الگ تھا، کیونکہ یہ آخری معاہدہ ثابت ہوا۔ اسی معاہدے کے دوران صلیبی سلطنت کے حکمران والڈ بن فور کی ہلاکت ہو گئی، اور اسی دوران مقبوضہ بیت المقدس، جو کہ اس ٹائم بیت المقدس تھا، وہاں پر گائے آف لیتائن کی حکومت آ گئی، جو کہ مسلمانوں کا شدید مخالف تھا اور ان کا قتل عام کرتا تھا۔ اسی دوران ان کی سلطنت نے دوبارہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ ایک سردار رینولڈ اس حد تک نکل گیا کہ انہوں نے مدینہ میں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ تباہ کرنے کی سازش بنا لی۔ اس نے صرف ارادہ ہی نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے بحری جہاز سعودی عرب کے بحری جہازوں کے خلاف اتار دیا اور حملہ کر دیا، لیکن سلطان کے بحری جہازوں نے رینولڈ کے فوجیوں کو سمندر میں ہی نیست و نابود کر دیا۔ اس کے باوجود رینولڈ اپنے گندے ذہنیت سے باز نہ آیا۔ اس نے بہت سارے تجارتی قافلوں پر حملے کرائے، حاجیوں پر حملے کرائے، یہاں تک کہ ایک قافلہ جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہن بھی تھی، اس پر حملہ کرایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہن اپنی جان بچاتے ہوئے وہاں سے نکل آئی اور سلطان کے پاس پہنچ کر سارا مہاجرہ سنایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا خون کھول اٹھا اور غیرت مند بھائی نے اس وقت قسم اٹھایا کہ میں رینولڈ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ اسی دوران سلطان نے تمام اسلامی ممالک کے سربراہان کو خط لکھا اور ان سے مدد کی اپیل کی۔ سلطان کی مدد کے لیے بہت بڑی تعداد میں فوج آ گئی۔ سلطان نے تبریہ، جو کہ صلیبی سلطنت کے سائے میں آتا تھا، اس کا محاصرہ کر لیا۔ اس دوران گائے، جو کہ رینولڈ کا بہت قریبی ساتھی تھا، اس نے بھی ایک فوج جمع کی اور رینولڈ کی مدد کے لیے آ گئے۔ تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ اتنی بڑی فوج صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضے کے وقت بھی جمع نہیں کی تھی جتنی انہوں نے سلطان کے خلاف جنگ میں اتاری تھی۔ دونوں فوجیں جنگ کے لیے تیار تھیں۔ سلطان نے جنگ کے لیے جو علاقہ منتخب کیا تھا وہ حتین کا تھا، کیونکہ وہاں پر پانی کے بہت سارے ذخائر تھے۔ سلطان کو معلوم تھا کہ صلیبیوں کو یہاں تک پہنچنے کے لیے 20 کلومیٹر کا ایک ایسا راستہ عبور کرنا ہے جہاں پر پانی کے ذخائر ہی موجود نہیں ہیں۔ سلطان نے اپنی عقل سے یہ کام لیا اور حتین کو منتخب کیا اور پانی کے چشموں پر قبضہ بھی کر لیا۔ صلیبی کمانڈر اپنے حکمران کو یہ بتاتے رہے کہ یہ راستہ مت چنیں اور آگے مت جائیں، لیکن رینولڈ اپنی طاقت کے نشے میں دھت تھا۔ اس نے اپنے کمانڈروں کی ایک بھی نہ سنی۔ رینولڈ کی اس پر اعتمادی کی وجہ کیا تھی؟ اس کی پر اعتمادی کی وجہ تھی صلیب اعظم ٹرو کراس۔ صلیبیوں کا عقیدہ تھا کہ وہی ٹرو کراس ہے جس پر حضرت عیسیٰ کو رومیوں نے قتل کیا تھا۔ صلیبی اس صلیب کو 20 مرتبہ جنگ کے میدان میں لے کر گئی تھی اور 20 مرتبہ انہیں فتح نصیب ہوئی۔ گائے اور رینولڈ اسی وجہ سے اپنے کمانڈروں کی بات نہ سنتے ہوئے اس خطرناک راستے پر چل پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ جب صلیبیوں کی فوج آگے چلتی گئی، پیاس کی شدت ان کی برداشت سے باہر ہوتی گئی۔ جب صلیبی فوج سلطان کے قریب پہنچی تو پیاس اور تھکن کی وجہ سے نڈھال ہو چکی تھی۔ سلطان کی فوج نے رات کو گھس کر صلیبیوں کے گھوڑوں کے چراگاہوں پر آگ لگا دی۔ اس آگ کی تپش کی وجہ سے ان کی پیاس میں اور شدت آ گئی۔ اگلے ہی دن 4 جولائی 1187 کو سلطان نے صلیبی فوج پر حملہ کر دیا اور بہت سارے کافروں کو قتل کر دیا۔ بہت سارے صلیبی جنگ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ رینولڈ اور گائے دونوں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ صلیب اعظم وہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ صلیبی فوج جو کہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی تھی، پیاس سے ہانپ رہی تھی۔ سلطان کے حکم کے بعد ان کو ٹھنڈا پانی دیا گیا۔ گائے کو تو
ٹھنڈا برف والا پانی دیا گیا، لیکن رونالڈ کو اس کی چکنی کی وجہ سے اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ جس ٹائم رونالڈ کا سر سلطان قلم کر رہے تھے تو گائے دیکھ کر ڈر گیا۔ تو سلطان نے گائے کو یقین دلایا کہ بادشاہوں کا سر قلم نہیں کیا کرتے۔ اس کے فوراً ہی بعد سلطان نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ کیونکہ بیت المقدس کا حکمران گائے مسلمانوں کی گرفت میں تھا، تو سلطان کا خیال تھا کہ بیت المقدس آرام سے مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے، لیکن اس کے برعکس 7 دن تک بیت المقدس کا محاصرہ جاری رہا۔ سلطان کی فوج نے آگ والے تیر بیت المقدس کی دیواروں پر مارے۔ اس کے بعد سلطان نے بیت المقدس کا فتح کیا۔ بیت المقدس کے لوگوں کا خیال تھا کہ مسلمان اسی طرح جس طرح صلیبیوں نے جس ٹائم 88 سال پہلے بیت المقدس پر حملہ کیا تھا اور بہت سارے مسلمان عورتوں، خواتین، بچوں پر ظلم کیے، قتل کیے، زیادتی کی، اسی طرح مسلمان بھی کریں گے۔ لیکن اس کے برعکس سلطان کی فوج نے ان کے ساتھ صلح والا کام کیا۔ جس طرح فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو اس ٹائم بتایا تھا کہ آپ 10 دینار دیں یا بچوں کو پڑھائیں، اسی طرح سلطان نے بھی حکم دیا کہ جو آزاد ہونا چاہتا ہے وہ سونے جواہرات دے یا بچوں کو پڑھائیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں نے سونے اور جواہرات اور پیسے دیے۔ جن کے پاس پیسے نہیں تھے، سلطان نے اپنے حصے سے ان غلاموں کے پیسے دیے اور ان کو آزاد کروایا۔ اس طرح سلطان نے 88 سال بعد بیت المقدس کا دوبارہ مسلمانوں کی ہاتھ میں آ گیا۔ سلطان نے گائے کو بھی آزاد کر دیا، لیکن اس نے اپنی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور بیت المقدس سے نکلنے والے صلیبیوں کو ساتھ ملایا اور ساحلی شہر آگرہ کا محاصرہ کر لیا۔ بیت المقدس والی جنگ کے دوران سلطان شدید بیمار ہو گئے۔ جب سلطان آگرہ پہنچے تو سردی کی وجہ سے ان کی حالت اور خراب ہو گئی، تو ان کے نزدیک کے لوگوں نے سلطان کو آرام کا مشورہ دیا اور اسی وجہ سے آگرہ میں شدید مسلمان پر دباؤ آیا اور مسلمان شدید مشکلات سے دوچار ہو گئے۔ اسی دوران آگرہ شہر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اس کے بعد بہت ساری جنگیں ہوئی اور سلطان کو پسپائی ہوتی گئی اور سلطان بیت المقدس میں چلے گئے۔ بیت المقدس پر انہوں نے دفاعی پوزیشن حاصل کی، لیکن رچرڈ کی فوج وہاں تک نہ پہنچ سکی اور اس کو شکست ہوئی۔ سلطان کی حالت خراب تھی۔ سلطان کے سرانے ہر وقت حافظ قرآن تلاوت کیا کرتے تھے اور سلطان بے ہوشی کی حالت میں تلاوت قرآن پاک سنتے رہتے۔ 4 مارچ 1193 کے صبح سلطان نے آنکھیں کھولی اور کچھ ہونٹ ہلا رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ذکر کر رہے۔ اسی دوران سلطان کی روح پرواز کر گئی اور سلطان اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ یہ تھے عظیم سپوت سلطان صلاح الدین ایوبی۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔